علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ زمر پارہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 47 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ولو اور اگر انا بے شک للذین واسطے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ما فی الارض زمین میں جمیعاً سارے کا سارا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ اور مانند اس کے معہ ساتھ اس کے، لفتدوا البتہ فدیے میں دیں بھی ساتھ اس کے، من سوء العذابی برے عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی بریکٹ میں آئے گا کہ برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وبدالہم اور ظاہر ہو جائے گا من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا جو نہ تھے وہ، یحتسبون وہ اس کا احتساب کرتے یا حساب رکھتے، یعنی وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، تو ایسی جگہ سے ان کو یہ سزا جو ہنسی ہے بھگتنی ہی پڑے گی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھے تھے کہ جب کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتا ہے اور توحید پر قائم ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ جو کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل بگڑتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شریکوں کا بھی ذکر کیا جائے، تو ایسے افراد کے درمیان ظاہر ہے ان کی سوچ میں، ان کے عقائد میں بود ہو جاتا ہے نا، یعنی بہت فرق پڑ جاتا ہے، تو وہاں پر پھر اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دعا سکھائی گئی تھی کہ اللہم فاطر السماوات والارض رب عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تو اس سے اگلی آیت میں اب فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے مشرکین، ایسے ظالموں کی سزا یہی ہے کہ قیامت والے دن اگر وہ چاہیں گے کہ زمین برابر سب کچھ اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ فدیے میں دے دیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا جو وہ یعنی جن کا ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ کہ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَبَدَالَهُمْ اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا سیئات برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، وحاقہ اور گھیر لے گا بہم ان کو ما کانوا بہ جس کا وہ تھے بہ یستہزئون اس کا وہ مذاق اڑاتے، تو یعنی جس چیز کا وہ مذاق کرتے تھے وہی چیزیں ان کو وہاں پر گھیر لیں گی۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ یہ اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ان چیزوں کو برا مانتے ہیں، تو حالت ان کی اس دن یہ ہوگی کہ زمین و آسمان کے سب خزانے بھی قیامت والے دن اگر ان کے قبضہ میں دے دیے جائیں، اور اس کے مثال اور بھی، اور یہ سب کچھ دے دلا کر بھی وہ قیامت کے دن سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کے معبودوں کی حیثیت ہی کیا ہے جس کی یہ شان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو خوب علم ہو جائے گا کہ ہر طرح کا اختیار اور قدرت تو صرف اللہ کے پاس ہے اور ان کے معبود بالکل بے بس ہیں، تو اس دن وہ نتائج کو سامنے دیکھ لیں گے، وہ تمام چیزیں جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کیونکہ روز آخرت کے ہی منکر تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کچھ بھی ایسا نہیں پہنچنے والا، تو جب وہ سب عذاب ان کو وہاں سے گھیریں گے وہ تمام چیزیں ان کے لیے سچ ثابت ہو جائیں گی جس کا وہ اس دنیا میں مذاق کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ کھول کر ان کے سامنے آ جائے گا، جو وہ کمائیاں آج کر رہی ہیں اس کا برا انجام وہ اس دن دیکھ لیں گے۔ اور آج کی دنیا میں ان کا کیا حال ہے، فائزہ پھر جب مسا چھوتی ہے الانسانہ انسان کو درن تکلیف دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں، ثم پھر جب خولناہ ہم دور کر دیتے ہیں اس کو، خولناہ ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمتاً کوئی نعمت منا اپنی طرف سے، قولا وہ کہتا ہے انما اوتیتہ بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو، علی علم کی بنا پر، بلکہ وہ فتنۃ آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم بہت سے اکثر جو لوگ ہیں لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ تو انسان کا تو حال یہ ہے کہ جب اسے ذرا سی مصیبت چھو جاتی ہے
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو، الٹا کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا۔ تو فرمایا بل ہی فتنۃ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر نعمتیں ملتی ہیں اور آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی دراصل آزمائش ہی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جڑ جائے۔ لیکن جو علم نہیں رکھتے ہیں، اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے علم کی وجہ سے یہ دولت نصیب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ یا پھر یہ کہ یہ تو میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، مجھے ملنی ہی ملنی تھی، اللہ تعالیٰ کو میرے علم کا پتہ تھا اور مجھے میرے علم کے مطابق یہ سب کچھ ملنا ہی چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک عام سوچ بنتی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر اتنے چپکے سے یہ چیز سرایت کرتی ہے کہ جب وہ ان کو مال زیادہ حاصل ہو جاتا ہے یا ان کی سیلریز بڑھتی ہیں، تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے علم، ہمارے تجربے اور ہماری استعداد کے مطابق ہمیں ملا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی توفیق، دی ہوئی توفیق ہی کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہوا۔ اور اگر ہم علم رکھتے بھی ہوں، پھر بھی اس کے باوجود کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فقر کی حالت میں رہتے ہیں، تو یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے انسان نعمتوں میں کھیلے یا پھر یہ کہ اس پر مصیبتیں آئیں، ان دونوں حالوں میں اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے غافل نہیں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا قد تحقیق قالہا، کہا اس کو اللہ زینہ ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فما آغنا تو نہ کام آیا، انہم ان کو، ما کانوا یکسبون جو وہ کمائیاں کرتے تھے۔ تو یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اس دنیا میں انسان کی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے اور ہر وقت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جن چیزوں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے ان میں ایک اہم چیز مال و دولت کی فراوانی ہے۔ تو جب بھی لوگ ہم سے پہلے نسلیں جو گزری ہیں ان کو بھی جب مال و دولت ملا تو انہوں نے ایسی ہی باتیں کیں، لیکن جو باتیں وہ کرتے تھے وہ ان کے کام نہ آئیں، یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کے علم کی وجہ سے یہ سب کچھ عطا ہوا تھا، بلکہ یہ تو دراصل ایک آزمائش تھی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین سے جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جزیے کا مال لے کر واپس آئے تو اگلے دن صبح کی نماز میں معمول سے زیادہ لوگ شریک ہوئے اور سلام پھیرتے ہی حسن طلب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ کر مسکرا دی اور فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور خوشی کی امید رکھو، یعنی تم کو ظاہر ہے پیسہ ملے گا جو رات کو آیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھ کو تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ تم پر سامان زیست کی یوں فراوانی ہو جائے جیسے اگلے لوگوں پر ہوئی، اور تم بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ جس طرح وہ پڑ گئے، اور یہ مال کی کشادگی تمہیں آخرت سے اسی طرح غافل نہ کر دے جس طرح ان لوگوں کو کیا تھا۔ یہ بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں کہ ہم سے پہلے بھی لوگ گزرے اور وہ بھی ایسی ہی باتیں کر چکے، اور اکثریت علم نہیں رکھتی، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ نعمتیں دیے گئے ہیں یا یہ کہ ان پر سے بلائیں ٹالی گئیں تو یہ بھی دراصل آزمائش ہی تھی کہ جس میں ان کو چیک کیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا پر ریجھ نہ جاؤ، یعنی دنیا پر ہی قربان نہ ہو جاؤ اور اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ فرعون کے یعنی اندر کون تھا، قارون تھا، اس نے بھی یہی بات کہی تھی کہ مجھے جو مال و دولت ملا ہے تو اس کی وجہ میرا ذاتی علم، تجربہ اور قابلیت ہے۔ پھر جب اسے اسی کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تو اس وقت نہ تو اس کا مال و دولت اس کے کسی کام آیا اور نہ ہی جاہ و حشم۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کتنا مال چھوڑ کے ہم قبروں میں جا سوتے ہیں، کوئی بھی مال ہمارے ساتھ پیچھے نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مال تو کام آنے والا نہیں ہے، اور اگر دنیا میں یہ عطا کیا جا رہا ہے تو اس کی عطا کے پیچھے ایک آزمائش ہے کہ انسان ان کو انہی راہوں میں لگائے جس کے لیے ملا ہے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ شکریہ کے طور پر اللہ کے حضور جھک جائے، یعنی اللہ کا ہی شکر گزار ہو اور اپنے اوپر غرور نہ کرے۔
اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا فَأَصَابَهُمْ، تو پہنچی ان کو سیئات و برائیاں ما کسبوا، جو انہوں نے اعمال کیے، والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم، عنقریب پہنچے گا ان کو، سیئات و برائیاں ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جس طرح کہ پہلی قوموں نے مال ملنے کو اپنی علمی قابلیت سمجھا اور اپنی استعداد اور صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائیوں کی وجہ سے برے انجام ملے، سزائیں ملیں، برائیاں دیکھنی پڑیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں میں سے ان کو بھی ویسا ہی حالات پہنچیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ اب انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں، تو یہ بھی ویسے ہی انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کو جب خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آیا، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح مشرکین مکہ اگر توحید پر نہیں آتے ہیں اور اپنے یعنی اللہ کے مقابل انہوں نے جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور جو وہ برائیاں کر رہے ہیں، جو اعمال وہ کر رہے ہیں، اس کی برائیاں وہ دیکھ لیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا تو یہ ضرور پکڑے جائیں گے اور یہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے اللہ کی گرفت سے۔ پھر فرمایا اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو یبسط، پھیلاتا ہے، الرزق، رزق کو، لمن یشاء، واسطے اس کے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر کے دیتا ہے، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یؤمنون، جو ایمان لاتی ہے۔ تو یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی کسی کا صاحب علم ہونا، صلاحیتوں والا ہونا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ اس کو اس کے علم کی وجہ سے ملا ہے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی طرف سے امتحانات ہیں۔ کسی کو مال کا دیا جانا، اس کے مال میں وسعت ہو جانا، اس کا مال پھیلایا جانا، کشادہ ہو جانا، یا کسی کا مال تنگ کر دیا جانا، فقر و فاقہ آ جانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ انسان کو ان حالات میں ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان تمام چیزوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ رزق کی اس کمی بیشی کی حکمتوں پر وہ صرف اہل ایمان ہی کرتے ہیں۔ یعنی جب میں چھوٹی تھی تو میں سنتی تھی کہ قیمتیں اتنی بڑھ گئیں، یہ ہو گیا، لیکن بڑے ہو کے مجھے پتہ چلا کہ قیمتوں کو چڑھانے، بڑھانے، گھٹانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی برکت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا مال، تھوڑا مال بھی ان کو کفایت کر جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا بہت زیادہ مال بھی انہیں کفایت نہیں کرتا، اور وہ ہر وقت مہنگائی کا ہی رونا روتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ رزق کا دیا جانا یا تنگ پڑ جانا محض اللہ کی مرضی اور حکمت پر ہے۔ رزق کا انحصار نہ تو عقل پر ہے، نہ علم پر ہے، نہ قابلیت پر، نہ تجربے پر، نہ جسمانی قوت اور استعداد پر، ٹھیک ہے۔ تو ہر کوئی ہی یہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو، اور اس کے لیے وہ بھرپور کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ عقل ہو تو وہ لوگ بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو بالکل ہی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں اور ظالم بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہیں اللہ کے، لیکن وافر مقدار میں رزق دیے جاتے ہیں۔ اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مال دینے سے کسی کو یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ خوش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رزق کی تقسیم کے لیے ضابطہ الہی ہی دوسرا ہے، اور اس کی حکمتیں قرآن میں جا بجا مذکور ہیں کہ یہ تو تمہیں آزمانے کے لیے اس کے اتار چڑھاؤ میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے بھی بتایا ہے، کچھ لوگ کم مال رکھتے ہوئے بھی بہت مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ لوگ، اسرفوا، جنہوں نے اسراف کیا یعنی کہ زیادتی کی، علی انفسہم، اور اوپر اپنے نفسوں کے، لا تقنطوا، نہ تم مایوس ہو۔ تقنطوا جو ہے وہ نا امیدی کا یعنی بہت زیادہ درجہ ہے، یعنی قنوط یأس سے اگلا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا یأس کہ مایوس ہو جانا، تو بہت زیادہ مایوسی کے لیے قنوط کا لفظ آتا ہے۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اے بندو، وہ لوگوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کی زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر ما بخش دے گا، الذنوبا گناہوں کو، جمیعاً سارے کے سارے، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، الغفور الرحیم بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے انداز سے آپ یہ دیکھیں کہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دین اسلام ابھی اتر رہا ہے اور دور جاہلیت سے لوگ باہر آ رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آتے تھے وہ اپنے پرانے گناہوں پر پشیمان ہوتے تھے، جیسے آج ہم بھی جب دین سیکھتے ہیں، نئی نئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، تو کہیں ماضی کے کہیں گہرائیوں میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو آ کے ایک دم سے ضمیر کی خلش کا باعث بن جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جیسے کہ یہاں پر احادیث سے واضح ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکوں نے بہت خون کیے تھے، بکثرت زنا کرتے رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اور جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ اچھا ہے، کیا اچھا ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمارا اسلام لانا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس وقت سورہ فرقان کی یہ آیت والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، آخر تک، اور سورہ زمر کی یہ آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آخر تک یہ نازل ہوئی۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم مجھے سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ واقعی بعض اوقات انسان اگر سوچنے پر آئے تو ہم ایک دفعہ غلطی نہیں کرتے بلکہ ابھی بھی ہم کرتے ہیں، ہر وقت ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی نفسوں پر ہم زیادتی کر بیٹھتے ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جیسے بنی اسرائیل کے اس قاتل کا قصہ آتا ہے نا کہ اتنے گناہ کر کے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے اس کو معاف کر دیا تھا، اور لیکن ہونا کیا چاہیے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، تو انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو شرط کیا ہے کہ انسان سچی توبہ کرے، مان جائے، تسلیم کر لے، اصرار نہ کرے۔ دیکھیں، غلطی نہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سے یہ ہم کر سکتے ہیں، ہوتی ہے غلطی، لیکن اصل میں غلطی کر کے اس پر اصرار برا ہے۔ غلطی کر کے اگر معافی مانگ لی جائے تو درجات بلند ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب علم رکھتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، ناتواں ہیں، ہم سے وہ کمٹمنٹس نہیں پوری ہوتی جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں اس میں کتنی دفعہ کوتاہی، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی گناہ ہم سے چھوٹا موٹا سرزد ہو جاتا ہے، تو یا بڑا کوئی بھی انسان سے ایسا کچھ ہو جائے تو وہ کیا کرے، رجوع کر لے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یعنی اللہ کے حکم میں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اگر کسی بندے کے حق میں بھی زیادتی ہوئی اور آج آپ کو پتہ چلا ہے، مثال کے طور پر کسی بندے کے آپ نے کوئی قرض ادا کرنا تھا، کوئی پیسے اس کے دینے تھے، مال میں کوئی آپ نے کمی بیشی کر دی یا کچھ اور، اس کو برے الفاظ کہے ہوئے، اس کی بے عزتی کی بھی، کچھ بھی کیا، اور اب وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اس سے اس گناہ کی تلافی نہیں کرا سکتے ہیں، اس میں معافی نہیں مانگ سکتے، تو آپ اگر اس کے مال دینا ہے تو اتنا اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اور اس طرح یعنی آپ اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو اپنی جناب سے خوش کر دے گا اور ظالم کو بھی معاف کر دے گا، جیسے بھی وہ جو قاتل کا واقعہ میں بتا رہی تھی۔ لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ انسان سچی توبہ کرے، غلطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا وَأَنِیبُوا، اور رجوع کرو، اِلیٰ ربکم، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور فرما بردار ہو جو لہو، اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان کے یأتیکم، آئے تمہارے پاس، العذاب، عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ۔ تو اصل میں کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کی معافی کی دو شرطیں ہیں
کہ کیا کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اسلام لے آؤ اور اس کے احکامات بجا لاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان توبہ کر لے گا، ایسے آئندہ ایسے گناہوں سے پرہیز کرے گا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا عام اعلان ہے، تو انسان کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ خطاب صرف مشرکین مکہ سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم عام ہے، ہر غیر مسلم کے لیے ہے۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ غلطی ہو جائے فوراً رجوع کریں، فوراً بار بار رجوع کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں نا، تو شیطان توبہ کی طرف بھی نہیں آنے دیتا۔ یا پھر یہ کہ اگر ہم بار بار وہی غلطی دہراتے ہیں، تو پھر تو شیطان اور ہی یہ خیالات ڈلواتا ہے کہ ابھی تو تم یہ بار بار ہی تم کرتی رہو گی، تم تو بدلتی ہی نہیں ہو۔ نہیں، ایسا نہیں سوچنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور پھر یہ کہ رات کا گناہ کرنے والا صبح کو توبہ کر لے، صبح کا گناہ کرنے والا رات سے پہلے توبہ کر لے، کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور انسان عذاب کو خود سے ٹال نہ سکے۔ یعنی اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر نہیں مدد ملے گی۔ جب انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر تو نعوذ باللہ مدد نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو، احسنا، بہترین کی، ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے یأتیکم العذاب، کہ آئے تمہارے پاس عذاب، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور ہی نہ رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو قرآن تو سارے کا سارا ہی احسن الحدیث ہے۔ اس میں جو اوامر ہیں ان کی انسان تعمیل کرے اور نواہی سے اجتناب کرے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو احسن طریقے سے بجا لائے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے بچ جائے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو مثالیں اور قصے بتائے ہیں، اس میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، انسان اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے علاوہ جو باتیں اس کو شک میں ڈالتی ہیں ان کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں تو سارے کا سارا ہی احسن ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر کی پیروی نہیں کرتا اور نواہی سے بچتا نہیں ہے، تو وہ ایسا پہلو اختیار کر لیتا ہے جسے اللہ کی کتاب میں بدترین پہلو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کرنے کا کام کیا ہے کہ احکامات کو مانا جائے اور ان کی نافرمانی سے بچا جائے، اور نواہی سے بچا جائے اور ان کو کرنے سے بچا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی نواحی سے پوری طرح سے اجتناب کیا جائے، اور پھر یہی بات جیسے فرمایا کہ جس بات میں شک ہو اس کو بھی چھوڑ دے، ٹھیک؟ اور جو نصیحتیں کی گئی ہیں قرآن میں ان سے وہی مطلب لے اور اثر قبول کرے جیسا کہ وہ بتائی گئی ہیں، اور جیسا کہ ایک فطرت سلیم ان کو قبول کرتی ہے۔ اپنی مرضی کی خواہشات اور نظریات کے ساتھ قرآن کو نئے نئے مطالب پہنانے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا، اور پھر یہاں پر دیکھیں پھر وہی وعید ہے کہ اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ مہلت جو تم دیے گئے ہو وہ ختم ہو جائے اور تم دھر لیے جاؤ۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت میں فرمایا ان تقولا، ایسا نہ ہو کہ تو کہے، نفسن، کوئی نفس، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے لگے، یا حسرتا، ہائے حسرت، اللہ، اوپر اس کے، جو ما فرطو، جو کمی کی میں نے، فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں، اللہ کے معاملے میں، وَإِن كُنتُ، اور تھا میں، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، مذاق اڑانے والوں میں سے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مہلت ختم ہو جائے، عمل کا وقت ختم ہو جائے، اور کوئی شخص جب موت کے دانے پر کھڑا ہو اور حسرت کرنے لگے کہ اللہ اکبر، میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے میں جو کیا، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی، میں نے اللہ کے حق میں جو کمی کی، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے آبا کی تقلید کو ترجیح دے دی، اللہ کے حقوق دوسروں کو دیتا رہا، اللہ کے بجائے دوسروں کو پکارتا اور ان سے دعائیں کرتا رہا، اللہ کے بجائے لوگوں سے مددیں مانگتا رہا، اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا رہا، اللہ کی آیات اور اس کی وعید کا مذاق اڑاتا رہا، اور ان چیزوں کو کوئی حقیقت ہی نہ سمجھی، یعنی یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ آخرت ایک دن آنا ہی ہے جس دن ان سب اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حسرت کے مارے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جب حسرت ہوتی ہے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے، انسان کے منہ سے کیا کچھ نکل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کو ہم کہتے رہتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو، آپ کے ٹیسٹ ہیں، پیپرز ہیں، آپ
اچھا پڑھ لو، آپ کے ہائی گریڈز آ جائیں گے، آپ اسکالرشپ پہ پڑھ سکتے ہو. یا سم ٹائمز ہوتا ہے کہ پھر جب وہ پڑھ جاتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ مزید ٹیسٹ دے لو، پیپرز دے لو، آپ یہاں پہ اپلائی کر لو، یہ جاب آپ کو مل جائے. لیکن اور اپنی بھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہم سے کوئی بڑا رتبہ چھن جاتا ہے، کوئی اہم ایگزام ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں، تو کیسی حسرت ہوتی ہے. تو دنیا کی حسرت تو کیا ہے کہ زندگی ہے اور مال ہے یا جو بھی چیزیں ہمارے پاس صلاحیت ابھی ہے تو ہم ری ٹرائی کرتے رہتے ہیں، پھر سے کوشش کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں. لیکن آخرت جب عمل کی مہلت ہی ختم ہے تو اس وقت تو حسرت کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ انسان کہے گا کہ میں نے اللہ کے حق میں جو کمی کی اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. یعنی میں نے جب لوگوں نے مجھے توحید کی طرف بلایا، اس دین کو سمجھایا، تو میں نے مذاق ہی اڑایا. او تقولا، یا تو کہے لو ان اللہ، کہ اگر بے شک اللہ ہدانی ہدایت دیتا مجھ کو، لکنت من المتقین، تو ضرور ہوتا میں متقین لوگوں میں سے. اور پھر حسرت کا وہاں کچھ فائدہ نہ ہوگا، لیکن پھر وہ یہ مایوس جب ہو جائے گا تو یہ آرزو کرے گا کہ کاش اللہ ایک دفعہ لو ان اللہ ہدانی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. پھر فرمایا او تقولا، یا تو کہے ہی نہ ترل عذابہ، جس وقت تو عذاب کو دیکھے، لو ان لی، اگر بے شک میرے لیے کرتن ایک باری ہوتی، فاکون من المحسنین، تو ضرور میں ہوتا احسان کرنے والوں میں سے. یعنی اگر آج مجھے دنیا میں ایک دن لٹایا جائے، مجھے ایک موقع مل جائے تو میں بھی محسن بن کے دکھا دوں. یعنی ابھی جو ایسے پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ متقین کا درجہ، پھر احسان کا درجہ، یعنی احسن کے درجے پر کام کرنا، احسان کے درجے پر کام کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے عدل سے بڑھ کر معاملہ کرنا، اللہ کے حقوق پورے کرتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے ہونے کا شعور رکھنا، یہ سب کچھ احسان کا درجہ ہے. تو وہ اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے ایک دفعہ بھیجا جائے تو میں محسن بن کے دکھاؤں. تو کہا جائے گا بلا قد جاءت کا، کیوں نہیں آئی تھی تیرے پاس آیاتی، میری آیتیں، فقط ضبطہ، تو تو نے جھٹلایا، بہا ساتھ اس کو، واستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تھا تو کفر کرنے والوں میں سے. یعنی تم اب جھوٹ کہتے ہو، تمہیں تو سب کچھ کھول کر بتایا گیا تھا. تم یہ جو کہتے ہو کہ مجھے ایک بار موقع دیا جائے تو میں نیکوکار بن جاؤں، جب تم دنیا میں تھے تو تمہیں میری آیتیں پہنچی تھیں تو تم نے ان کو جھٹلا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں. فرمایا کہ فقط ضبطہ بہا، کہ تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا. یعنی تمہارا حال تو یہ تھا کہ تمہاری فطرت میں اکڑ اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے تم آیات کو جھٹلاتے رہے، اور تمہاری طبیعت اب بھی ویسی ہی ہے، دنیا میں جا کر بدلے گی نہیں، بلکہ یہاں پر تم نے اس عذاب کو سامنے دیکھا ہے تو اب دنیا میں جانے کو کہتے ہو. جب یہاں سے نکلو گے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہاں جا کے دوبارہ پھر یہی کرو گے، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے. یہاں پر تکبر کا ذکر آیا ہے. تکبر ہوتا ہے بطر الحق وغمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نعوذ باللہ ہم میں تو یہ بات نہیں ہے کہ لوگ ہمیں بات بتاتے ہیں، ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں، لیکن ہم اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے مجھے سمجھانے والے، میں تو خود زیادہ پڑھا لکھا ہوں. آج آپ دیکھیں کہ ایسی طبیعت عموماً ہی اس طبیعت پہ ہمیں شیطان ڈالتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ترا آپ دیکھیں گے، الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، علی اللہ، اوپر اللہ کے، یعنی اللہ پر جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، وجوہہم، ان کے چہرے، مسودہ، سیاہ ہیں، الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثوً، ٹھکانہ، للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے. تو اس دن حال کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، مثلاً کہ اللہ نے اپنے فلاں معبودوں کو یعنی اختیارات سونپے ہوئے ہیں اور وہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں، یا یہ کہ رزق کے لیے فلاں کے پاس چلے جاؤ، اولاد کے لیے یہاں چلے جاؤ، اس در پر حاضر ہو گئے تو بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اور یہاں پھر یہ کہ رسولوں کو واضح طور پر جھٹلا دیا اور انہیں کہنے لگے کہ نہیں تم کچھ نہیں لائے تھے، تو تم پر اللہ نے کچھ نہیں اتارا. یا اور بھی صورتیں جیسے کہ
خود یہ کہنا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی اور حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے اترا نہ ہو، تو اللہ پر جھوٹ باندھنا، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کو جھٹلانے کی یہ سزا دی جائے گی کہ ان کے منہ کالے کر دیے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور کیا ایسے متکبرین کے لیے اس سے بڑھ کر سزا ہے، یعنی یہی ہے کہ جہنم ہی ہو، تو جہاں پر وہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم، نہیں چھوئے گی ان کو، السوء، برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اتنے بلند مقام پر پہنچا دیں گے کہ انہیں قیامت کے دن کی لو تپش کچھ بھی نہ پہنچے گا، وہ وہاں پر ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ ہوں گے، اور جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہوئے ہوں گے ان پر وہ مطمئن ہوں گے، انہیں کسی قسم کا غم لاحق نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اوپر ہر چیز کے نگران ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ ہر چیز کی ہر وقت نگرانی بھی کر رہے ہیں، اسی سے تو یہ نظام کائنات باقاعدگی سے چل رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہیں اور بنا کے بھول گئے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے اختیارات کسی کے سپورٹ کر دیے ہیں، بلکہ یہ تمام اسی کے اختیار اور اسی کی قدرت میں ہے۔ اس نظام کائنات کی باقاعدگی سے تمام جانداروں کا رزق وابستہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بارش سے زمین نباتات اگاتی ہے، ہر طرح کی معدنیات، خزانے زمین میں دفن ہیں، سب اللہ ہی کے علم اور تصرف میں ہیں، اور آج بھی اس کے تصرف میں، کل بھی اسی کے تصرف میں ہوں گے، وہ ان سب چیزوں کا نگران ہے۔ اور زمین اور کائنات کے اس نظام سے کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور نگران ہے، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا، تو اس کی مرضی کا ہی فیصلہ صادر ہوگا، اور جس طرح وہ چاہے گا اسی طرح سے ہوگا، اور وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنت اور دوزخ بھی اللہ ہی کے اختیارات سے عطا کی جائے گی۔ تو جو شخص اللہ کی آیات کا منکر ہے، باغی ہے، وہ کیسے فلاح کی امید رکھ سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ دراصل خسارہ پائیں گے۔ تو جیسے اگلی آیت میں فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں کنجیاں یا خزانے، اسی کے لیے ہیں خزانے یا کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی ایسا خسارہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے پھر، یعنی وہ اس خسارے سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور یہ جن معبودوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، جن کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، وہ ان کو قیامت والے دن کچھ بھی نہیں دینے والے، کسی خسارے سے نکالنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، وہ جو شرک کرتا ہے، اللہ کو اس کا حق نہیں دیتا، وہ بچ کر کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں کا انکار کر دینے والے خسارے میں ہی رہیں گے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ کسان کو بھی اسی لیے کافر کہا جاتا ہے نا، کہ وہ زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے۔ تو یہ کافروں کا تو یہ حال ہے کہ اللہ کی نشانیاں نہ ان کے سامنے آئیں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہ جو فرعونی تھے، یہ ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے اپنے دلوں میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو پھر ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہے؟ خسارہ ہی اٹھانے والے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی ہستی کا انکار کر دیا، تو ان کے لیے وہاں پر صرف خسارہ ہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔